بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی دن، کوئی یوم، کوئی لمحہ، کوئی لحظ منحوس نہیں ہے، اور کسی بھی گھڑی کو نحوست والا نہیں قرار دیا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی ہے، کیونکہ زمانے کو پیدا کرنے والا بھی خالق کائنات ہے۔ اسی طرح اسلام کا دوسرا مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، جو یک لخ دو تین حرمت والے مہینوں کے بعد آتا ہے۔ محرم آخری حرمت والا جو لگاتار مہینے ہیں، اس کے بعد سفر کا آتا ہے، کیونکہ اہل قریش حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل سے پرہیز کرتے تھے، تو اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تھا تو وہ جنگ و جدل کی تیاری کرتے تھے۔ جو بیگمات ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کو تیار کر کے میدان جنگ پہ بھیجتی تھیں، پھر ان کے خاوند جب قتل ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے تو اس وجہ سے عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، بچے یتیم ہو جاتے تھے، تو وہ اس مہینے کو سفر کو اپنے لیے نحوست کا سمجھتے تھے۔ سفر کا لفظی معنی بھی خالی کے ہیں، مگر اسلام میں کسی مہینے، کسی لمحے، کسی لحظ، کسی ساتھ کو بھی منحوس نہیں کہا گیا۔ اور سب سے منحوس ترین گھڑی اگر کوئی ہوگی تو وہ گھڑی ہوگی جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل نحوست تو گناہوں کی نحوست ہے، اور جس وقت پہ بندہ اپنے رب کی اطاعت میں مصروف ہو وہ گھڑی نحوست والی نہیں ہوتی، وہ پر نور گھڑی ہے، وہ ساتھ جو ہے وہ عظیم الشان ساتھ ہوگی۔ اور جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ اسی طرح سفر میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مختلف اوقات میں یاد کرتے ہیں، تو سفر کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق اس قسم کے جو ہیں باتیں کہ یہ منحوس ہے یا اس میں نحوست آتی ہے، آسمان دنیا سے بلائیں یا وبائیں یا آفتیں آتی ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، جیسے کہ پہلے بتا دیا ہے کہ اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ خالی کے ہیں۔ اہل مکہ انسانی ضروریات پورے کرنے کے لیے مکہ مقدسہ سے باہر چلے جاتے تھے، یعنی اپنے گھروں سے نکلتے تھے، اور اس وجہ سے یعنی جنگ کے لیے چلے جاتے تھے یا اپنی دوسری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اس مہینے میں سفر کرتے تھے، جو ہے اپنی جگہ سے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا تو یہ زمانہ لوٹ کر اسی حالت میں آ گیا جس طرح اپنی اصل میں تھا۔ اس دن آپ نے کہا کہ آج واقعی ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور شہر ذی الحجہ ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، اس کا آج کی گھڑیاں حرمت والی ہیں، اس طرح آپ نے کہا کہ اب جو مہینے ہیں وہ اسی حالت میں اپنی اصل حالت میں واپس آ چکے ہیں۔ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں فتح خیبر ہوا، آپ نے خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا اور یہودیوں کی کمر ٹوٹی اور ان کی سازشوں سے مدینہ والوں کو نجات ہوئی، اہل اسلام کو ایک نئی قوت میسر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن عاص نے سفر المظفر کے مہینے میں اسلام قبول کیا۔ سفر کے مہینے میں ہی عہد فاروقی میں مدائن شہر فتح ہوا، جس کا آنر جو تھا، جس کا حاکم وقت جو تھا وہ مشہور کسریٰ بادشاہ تھا، جس کے سونے کے کنگن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے آنے والے آدمی کو کہا تھا سراقہ کو کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو جو اصل مدائن کی فتح جو ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی سفر کا مہینہ تھا۔ سفر کے مہینے کے متعلق جتنی بھی جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی اسلام کی اصل سے تعلق نہیں ہے۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی معیت میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ 27 صفر کو یا 28 صفر کو مختلف روایت کے مطابق مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے سفر ہجرت کا آغاز کیا۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو جو مبارک سفر جس اسلام کی کامیابی مزید کامیابیاں ملی اور اسلام نے 4 عالم جو جھنڈے گاڑے، وہ سفر اسی مہینے میں ہجرت کا سفر، ہجرت نبوی کا سفر جو ہے وہ اسی سفر المظفر کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، اس لیے تو اس میں تو بڑی خیر اور بڑی برکتیں ہیں۔ اس طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ 5 یا 28 سفر کو آپ کی شہادت کا بھی دن ہے، آپ کو جب زہر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ بھی سفر کے آخری دنوں میں ہے۔ ہندوستان کے علاقے میں کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ہندوستان کی کثیر آبادی جو ہے وہ ہندو مت سے اسلام کی طرف اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور اسلام
کو صحیح طور پہ قبول کرنے کے باوجود بھی آج بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہندوانہ رسمیں اور رواج جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ انہی رواج میں یہ بھی ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں جو آخری چار شنبہ آتا ہے، آخری بدھ ہوتا ہے، وہ ہندوستان میں منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح کو جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے کھانے بناتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں، اور ان کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ آخری بدھ جو سفر کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت وہ جو ہے وہ بہتر ہو گئی تھی، اور آپ نے غسل کیا تھا اور آپ روبہ صحت ہوئے تھے، یعنی آپ، مگر حقیقت میں اس کا تعلق نہیں ہے۔ سفر المظفر کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیماری کی وجہ سے انتقال فرمایا اس کی شدت میں اضافہ ہوا، آپ کا جو مرض تھا اس کی شدت میں بتدریج جو اضافہ ہونا شروع ہوا وہ سفر کے مہینے میں، سفر کے آخری بدھ سے ہوا ہے۔ لہٰذا یہ تمام توہمات ہیں اور بدعات ہیں جو ان کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر حدیث ہے کہ سفر میں کوئی بری چیز نہیں ہے، اور ایسی تمام خرافات، توہمات، بدعات جو بھی ہیں ان کا رد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو فال نکالے جاتے ہیں، شرطیں لگائی جاتی ہیں، اور جو بھی چیزیں یہ واقعی بری ہیں اور یہ نحوست ہے، ان کو نہیں لیا جاتا۔ ہم بات بات پہ بیٹ کر لیتے ہیں، شرط لگا لیتے ہیں، یہ ہو جائے گا تو ہم وہ کر دیں گے۔ ان چیزوں کو نحوست قرار دیا گیا ہے، اور یہ شیطانی فعل میں سے ہیں جن کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔